اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اور لفظ کن فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس میں رحیم کی قوت نے حرکت میں آ کر کائنات کے تمام افراد، تمام اجزاء اور تمام ذرات کو شکل و صورت بخش دی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور اجتماعی شکل و صورت وجود میں آئی، اس وقت اس میں رحیم کی صفت کا اصطلاحی نام یا روحانی نام اس میں اطلاقیہ ہے۔ اس میں اطلاقیہ اس میں مطلق سے مشتق ہے۔ پھر یہ اسم تنزل کر کے عینیہ میں داخل ہو گیا اور رحیم کی صفت علم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ کن کے بعد تمام موجودات یکجائی طور پر موجود ہوئی، تو اس کے علاوہ کوئی ادراک نہیں تھا کہ میں ہوں، کون ہوں، کیا ہوں، کس طرح ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک حیرت کا عالم تھا۔ اس حیرت کے عالم کو تصوف کی اصطلاح میں عینیہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس محلیت اور اس حیرت کو ختم کرنا چاہا تو موجودات کو خطاب کر کے فرمایا، پہچان لو میں تمہارا رب ہوں۔ روحوں نے جواباً کہا، جی ہاں ہم نے پہچان لیا۔ روحوں نے جب اللہ تعالیٰ کا اعتراف کر لیا تو صفت رحیم کی حیثیت اس میں عینیہ سے تنزل کر کے اس میں کونیہ ہو گئی۔ تصوف میں علم روحانیت کا پورا احاطہ کرنے کے لیے، پورا احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے 3 اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں: تدلی، ابدا اور خلق۔ تدلی اس میں اطلاقیہ کی صفت ہے اور ابدا اس میں عینیہ کی صفت اور خلق اس میں کونیہ کی صفت ہے۔ اس میں کونیہ جو اپنی صفات میں مظہر بنتا ہے، اس میں کونیہ کی صفات مظاہرات خد و خال اختیار کرتی ہیں، تو ان سے مظاہرات خد و خال کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنے اور ایک دوسرے سے جدا کرنے کو تدبیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ان 3 تنزلات پر قائم ہے۔ ہم جب اس میں رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھی ان 3 صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ تینوں صفات کائنات کی ہر مخلوق میں ہم ہوا، ہر آگ اور ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ لیکن ان صفات کا علم صرف مکلف مخلوق کو دیا گیا ہے۔ یہ وہی علم ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنی امانت کہا ہے۔ جس نوع کو علم حاصل ہے وہ مکلف ہے، اور جس نوع کو علم حاصل نہیں ہے وہ غیر مکلف ہے۔ جہاں پہ شعور کا تعلق ہے، کائنات میں موجود ہر شے کو شعور حاصل ہے۔ شعور سے مراد سمجھ اور عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی امانت کو دینے کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اس بات کا بھی اعلان فرما دیا ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شے، کوئی مخلوق، کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی عقل و شعور سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے سماوات، ارض اور پہاڑوں کو اپنی امانت پیش کی تو سب نے یہ کہہ کر اپنی بے رضاحتی، اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اعتراف کیا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انکار بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے، اعتراف ہے کہ جو چیز، جو شے یا ہستی انکار کر رہی ہے اس کے اندر سمجھ اور عقل موجود ہے۔ اگر سمجھ اور عقل موجود نہ ہوتی تو انکار یا اقرار دونوں سے بحث نہیں آتی۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان نے اس امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، یعنی ہماری پیش کردہ امانت کو قبول کر لیا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ یہ نقطہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ جس امانت کے حاصل ہونے کے بعد انسان کائنات کی تمام مخلوقات میں ممتاز ہوا اور اشرف المخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات اور جبال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے۔ اس طرح زمین، سماوات اور پہاڑ انسان سے زیادہ دانا، عقل مند اور باشعور قرار پائے، لیکن چونکہ انسان نے اللہ کے اسماء کا علم اور اسماء کی صفات کو جاننے اور پہچاننے کا اقرار کر لیا، اس لیے یہ ممتاز ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی ضمانت یعنی اللہ کے اسماء کی صفات سے واقف نہیں ہے تو اس کی حیثیت کائنات کی دوسری تمام مخلوقات سے کم تر ہے۔
حضور خزنہ باب اولیاء چونکہ تقدیری امور میں نظامت کے سربراہ ہیں، اس لیے انہوں نے ان اسماء کی صفات کا علم بیان کر دیا ہے جو اسماء اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیے تھے۔ جہاں آدم کو علم الاسماء عطا کرنے کا تذکرہ ہے وہاں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ علم الاسماء کا علم آدم کو اس لیے عطا کیا گیا کہ اللہ نے آدم کو اپنا نائب بنانا چاہا۔ نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے سرپرست کے اختیارات یا اپنے سربراہ کے اختیارات کو استعمال کر سکے۔ اختیارات کا استعمال اس وقت ممکن ہے جب اختیارات سے متعلق قوانین سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ اس میں اخلاقیہ، اس میں عینیہ اور اس میں کونیہ کی تشریح کے بعد یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے اسماء سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نیابت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس میں رحیم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کام کر رہی ہیں ان کا تعلق تخلیقی امور سے ہے۔ تخلیقی امور کو جب ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اس میں زندگی اور موت دونوں شعبے آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو دراصل وہ ایک زون سے نکل کر دوسرے زون میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی جب عالم ناسوت میں مرتا ہے تو عالم آراس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ الحاد القیاس ازل سے ابد یہ موت و زیز کا سلسلہ قائم ہے، جاری و ساری تسلسل کے ساتھ اور ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے ساتھ موت و زیز کی حرکات و سکنات بھی فنا نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ ہے وہاں اس میں رحیم کی تینوں صفات کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں کے تیسرے تنزل، اس تیسرے صفت یعنی اس میں کونیہ کی صفت کے مظہر کو روح بکنے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں اطلاقیہ انسان کی سادہ کو حاصل ہے جس کو روح آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اس میں رحیم کی صفت تدلہ کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے دیے ہوئے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے وصف سے مردوں کو زندہ کرنے یا کسی شے کو تخلیق کرنے کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں رحیم کی صفت، جس صفت کے اوپر تخلیقی فارمولے کام کر رہے ہیں، انسان استعمال کرنا چاہے تو اسے اپنی روح آدم، اپنی روح انسانی اور اس میں روح حیوانی میں مراقبے کے ذریعے اس فکر کو مستحکم کرنا ہوگا کہ میری ذات کا اس میں رحیم کی صفات سے ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ جب کوئی سالک اس میں رحیم کی صفات کا مراقبہ کرتا ہے اور مراقبے میں اس میں رحیم کی صفات ذلی بن کر اس کی روح آدم میں وارد ہوتی ہے تو یہ صفت روح آدم سے منتقل ہو کر روح انسانی میں اور روح انسانی سے منتقل ہو کر روح حیوانی میں روح بن جاتی ہے، اور یہ روح جب کسی مردہ جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے تو مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ وہ انسان جو اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اس کے اندر اس میں رحیم کی صفات کا پورا ریکارڈ ہے، اور کائنات میں جس قدر موجودات کی شکلیں اور صورتیں ہیں اس میں رحیم کی صفات کے تحت انسان کی روح کو حاصل ہے۔ اس بات کو آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی روح اس میں رحیم کی صفات کے اعتبار سے ایک درجے میں صاحب تدلہ اور ایک درجے میں صاحب ابدا اور ایک درجے میں صاحب خلق ہے۔ جس وقت کوئی سالک پوری مشق حاصل کرنے کے بعد اس میں رحیم کی صفت کو خود سے الگ شکل و صورت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو چونکہ اسے تدلہ حاصل ہے اس لیے صفت تدلہ کے تحت اس کا اختیار حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کی روح انسانی کو صفت ابدا کا اختیار حاصل ہے، صفت ابدا کے تحت بدایت حرکت میں آ جاتی ہے اور صفت خلق کے تحت تکوین حرکت میں آ جاتی ہے، اور تینوں صفات کا مدد اس روح کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سالک جس شکل و صورت کو وجود میں لانا چاہتا ہے اس میں رحیم کی صفت تخلیق کو اگر ایکویشن کے تحت بیان کیا جائے تو ایکویشن یا فارمولہ اس طرح بیان کیا جائے گا۔ صفت تدلہ اختیار الہی ساختہ جمع صفت ابدا الہیہ عین کسی چیز کی کامل شکل و صورت، خلق الہیہ جویہ حرکات و سکنات زندگی برابر ہے مظہر سے مراد ہے وجود ناسوت۔
مراقبہ لا کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ لا یعنی نہیں ہے، یعنی ایسا مراقبہ جس میں انسان اپنی ذات کی نفی کر دے۔ ذات کی نفی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پر اپنے بارے میں، ماحول کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ کائنات کی جزیات کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اس کی نفی کر دے۔ سوال یہ ہے کہ علم کی نفی کیوں کی جائے؟ علم کی نفی اس لیے کی جائے کہ عالم ناسوت میں رہتے ہوئے ہمارا علم اور ہماری جاننے، پہچاننے اور شناخت کرنے کی طرزیں مفروضہ اور فکشن حواس پر قائم ہے۔ جب تک مفروضہ اور فکشن حواس کی طرزیں منفی درجہ حاصل نہیں کر لیتی تو سب تک غیر فکشن اور حقیقت پر مبنی حواس سے ہم وقوف حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات بہت زیادہ نہیں تو کافی تفصیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہے کہ فکشن اور حقیقت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حقیقت میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، اور فکشن اور مفروض آواز ہے زندگی ہر آن اور ہر لمحہ تغیر پذیر ہے۔ آواز کی حیثیت فکشن ہو یا حقیقی، دونوں آواز اور دونوں طرح کی طرز زندگی کا دار و مدار علم کے اوپر ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو اس کی تمام تر زندگی ان جانوروں کی طرح ہوگی جن جانوروں میں اس نے پرورش پائی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی چیز کے متعلق کوئی علم نہیں ہے یا ہمارے سامنے اس کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا تو وہ چیز ہمارے لیے اور ہماری نگاہ کے لیے معدوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں یہ بات میری بحث نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہے